اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اس امت کے بعد کوئی امت کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ امت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی نبی آتا ہے۔ جب نبی نہیں آئے گا تو یہ امت آخری امت ہے، اس لیے کہ اس امت کا نبی آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اس امت کو دی ہے وہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ کتاب کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اب نبی نہیں آئے گا۔ بھائی امت آخری ہے، کوئی امت نہیں آئے گی اس لیے کہ نبی آخری ہے، کتاب آخری ہے۔ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی اس لیے کہ نبی آخری ہے، یہ شریعت آخری ہے۔ اب کوئی اور شریعت نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ نبی آخری ہے۔ قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، مگر جس کی نبوت اور رسالت باقی رہے گی وہ ہمارے آخری نبی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے، من بعدک نہیں کہا، من قبلک کہا، اس لیے کہ آپ کے بعد نہ کچھ نازل ہونا ہے نہ کچھ آنا ہے، بس جو آ چکا وہی آ چکا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی، رسول اور پیغمبر نے اپنے آخری وقت میں جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ کام اور دین پورا ہو گیا۔ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ بات پوری ہو گئی اور نظام پورا ہو گیا، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن جب آخری نبی اس دنیا سے جانے لگے، حجۃ الوداع کے موقع پہ قرآن کریم نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، اللہ نے چن لیا، اللہ نے پسند کر لیا اور پورا کر کے تمہارے حوالے کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام اس موقع پر سوال کرتے ہیں اپنے سامعین اور مخاطبین سے کہ کیا دین تم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں صرف آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مخاطبین اور سامعین حضور علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دین تم تک پہنچا دیا، آنے والے لوگوں تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ان سامعین نے، مخاطبین نے، سامنے کھڑے ہونے والوں نے، یہ پیغام سننے والوں نے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا کہ رسول اللہ
اور یہ بات سننے کے بعد پھر وہ نکل پڑے. جگر کو رخ ہوا اللہ کے رسول کا دیا ہوا وہ پیغام دنیا کے کونے کونوں تک پہنچاتے رہے. آج 1445 ہجری میں آپ کے علاقے کی اس مسجد میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں اور اس مبارک اجتماع میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچایا. مجھے کوئی شاعر یہ سوال کر سکتا ہے مولانا صاحب آپ کہتے ہیں انہوں نے دین پوری دنیا تک پہنچایا, کوئی دلیل تو دو, کوئی ثبوت تو دو, کوئی ریفرنس تو دو, کوئی بات تو بتاؤ دین کیسے پہنچایا. میں نے کہا مثالیں بہت ہیں, دلیلیں بہت ہیں, لیکن سب سے پہلی دلیل آج دنیا کے ہر کونے میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے. پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کی فضاؤں میں کیا میناروں سے آذان بلند ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلمانوں کے گھروں میں قرآن موجود ہے یا نہیں موجود. سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ہر علاقے میں اللہ کی عبادت کرنے والا نمازی ہے یا نہیں ہے. پوچھنا چاہتا ہوں دنیا بھر سے سفر کر کے جانے والے کیا بیت اللہ کے حاجی ہیں یا نہیں ہیں. سوال پوچھنا چاہتا ہوں قرۂ عرش کے کونے کونے پر اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے اولیاء ہیں یا نہیں ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں اللہ کے رسول اور اللہ کے نام لینے والے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے جواب میں کہا ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں نے کہا کلمہ پڑھنے والا مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہو, لکھی ہوئی کتاب دنیا کے جس دفتر میں ہو, پڑھے جانے والی نماز جس مقام پر ہو, دی جانے والی اذان جس جگہ پر ہو, پڑھا جانے والا کلمہ جہاں پڑھا جاتا ہو, صداقت, دیانت, امانت, شرافت, حیا, وفا, جرأت, ہمت, دلیری, انصاف, عدل, انسانیت, امن, اخوت, بھائی چارہ, امن, یکایت, دنیا کی جتنی نیکیاں دنیا بھر میں نظر آتی ہو, خیر نظر آتی ہو, بھلائی نظر آتی ہو, مساجد نظر آئے, مدارس نظر آئے, خانقاہ نظر آئے, اولیاء نظر آئے, اتقیاء نظر آئے, یا رہبروں رہنما نظر آئے, دین کی بات کرنے کی صورت میں تبلیغی جماعت والے نظر آئے, غلبہ اسلام کے لیے جہاد والے نظر آئے, دنیا کفر کو روکنے کے لیے مسلمان نظر آئے, باطل کے راستے میں کھڑے ہونے والا کوئی مجاہد یا مواحد نظر آئے. یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں ہم خود نہیں آئے, ہمیں کچھ لوگ لے کر آئے, کچھ ہستیاں لے کر آئی, کچھ افراد لے کر آئے, کچھ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ سے اس دین کو لیا تھا, آج دنیا میں پہنچا دیا تھا. پوچھنے والا پوچھتا ہے
دیجئے وہ قرآن بن گئے، قرآن کی آیاتیں بن گئے، قرآن کا مفہوم بن گئے، قرآن کی تشریح بن گئے، بلکہ آگے چلنے دیجئے حضور کی سیرت کا عکس بن گئے، حضور کی سیرت کا نقش بن گئے، خود تصور بن گئے، ہر عمل کو محفوظ کر لیا، صرف محفوظ نہیں کیا، اسے پھیلاتے چلے گئے، بتاتے چلے گئے، پڑھاتے چلے گئے، دنیا کو سکھاتے چلے گئے، پھر گھر میں نہیں بیٹھ گئے، مکان میں نہیں بیٹھ گئے، بیت اللہ میں نہیں بیٹھ گئے، مدینہ میں نہیں بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں نہیں بیٹھ گئے، پھر بیت اللہ چھوڑ دیا، شہر رسول چھوڑ دیا، در رسول چھوڑ دیا، دروازہ رسول چھوڑ دیا، بستی کے رسول کو چھوڑا، نظام رسول کو لے لیا، فکر رسول کو لے لیا، اطاعت رسول کو لے لیا، اخلاق رسول کو لے لیا، آواز رسول کو لے لیا، بیان رسول کو لے لیا، کلام رسول کو لے لیا، سیرت رسول کو لے لیا، سورت رسول کو لے لیا، فضیلت رسول کو لے لیا، منقبت رسول کو لے لیا، پیغام رسول کو لے لیا، بیانیہ رسول کو لے لیا، زندگی رسول کو لیا، پھر شرق میں آئے، غرب میں آئے، شمال میں آئے، جنوب میں آئے، چیا پہاڑوں میں چلے گئے، سمندروں میں چلے گئے، دریاؤں میں چلے گئے، اور چلتے چلتے جہاں دیکھا آبادی ختم ہو گئی ہے، آگے کچھ نہیں ہے، پانی پانی نظر آ رہا ہے، ہمت نہیں آ رہی، حوصلہ نہیں آ رہا،